اب ظاہر ہے اس سارے کے سارے سینیریو میں ہمیں نظر آیا کہ سیاسی جماعتیں کلیم کرتی ہیں تیاری ان کی کوئی نہیں ہوتی ہے. کوئی تیاری نہیں ہے. آپ نے بھی کوئی 2019 میں جا کے جب جوائن کیا تو میں دیکھ رہا تھا آپ حوالہ دے رہے تھے ایک 6 مئی 2019 کی میٹنگ کا, جس میں آپ اور عارف نقوی عمران خان صاحب کے پاس گئے وزیر اعظم, اور 2021 دسمبر کی بات نہیں ہے, 16 دسمبر کی, کہ آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی. آپ نے اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو جا کے کہا کہ 8-10 مہینے آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, یہ جس طرح چل رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ 100%. پھر کیا ہوا؟ یہ بات ہے 7 یا 6 اپریل 2019 کی. جب عمران خان کی گورنمنٹ کی پرابلم آئی تو میں اور عارف نقوی صاحب عمران خان کے پاس گئے. ہم نے کہا سر آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی امپورٹ, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی ٹیکس کلیکشن, یہ تو بالکل آپ کو آؤٹ کر رہی ہے اور آپ کو IMF میں جانا پڑے گا. کہنے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں جی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا سر پھر آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو 3 سلائیڈ بنا کے دے دیتا ہوں, کل آئیں گے ہم دونوں. میں نے 3 سلائیڈ بنائی, ان کو سمجھا. میں نے کہا سر یہ پوزیشن ہے. تو کہتے ہیں یار ٹھیک کہتے ہیں. اس نے فون کیا اسد کو, اس نے کہا اسد یہ تو یہ کہہ رہے ہیں, اسد عمر کو, ہاں جو فائنانس منسٹر تھے. تو اس نے کہا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو کہا سر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا سر تم نے مجھے بتایا نہیں. کہتا سی میرا خیال تھا آپ کو پتا ہے. اسد عمر وزیر اعظم عمران خان کو کہہ رہے ہیں مجھے لگا آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیفالٹ والی صورتحال پیدا ہو گئی. نہیں یہ حالات ہو گئے, یہ حالات ہو گئے. اس کے بعد 3 دن بعد آپ کو پتا ہے آپ کو چینج کرنا پڑ گیا. آپ کو 3-4 دن بعد اسد عمر صاحب کو ریپلیس کیا. جی چینج کیا گیا نا. یہ آپ کو یاد نہیں, اس سے پہلے ہم یہ بار بار کہتے تھے کہ ہم IMF میں نہیں جائیں گے کہتے تھے نا. بالکل. مگر وہی نہ صرف یہ کہتے تھے بلکہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ IMF پروگرام میں چلے جائیں ان پر تنقید کرتے تھے اسد عمر صاحب کہ بھائی یہ جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ذہنی طور پر غلام ہیں, ہم اپنے ٹرمز پہ جائیں گے جب ہمیں جانا ہوگا. یہ 5-6 اپریل 2019 کی بات ہے. اس کا ٹھیک ہے. پھر حفیظ شیخ آئے, پھر رضا باکر آئے, پھر پورا سسٹم چینج ہوا. آپ مجھے بتائیں کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ ریئلٹی ہے؟ اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم PM کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. سوال یہ نا کہ ہم PM کو کیا کہتے ہیں. جیسے ابھی آپ اس پہ ابھی آپ دیکھ لیں نا, ابھی آپ یہ IMF پروگرام سے جون کے ارلی جون میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ IMF چاہتا ہے ڈیفالٹ میں چلے جائیں. ہم نے بیان دیا تھا نا, ہمارے وزیر خزانہ نے بیان دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ دیکھیں آپ ایک آدمی سے کل, اب میں نے ان کو بھی کہا تھا TV پہ آ کے کہ بھائی یہ نہیں کہیں انہی سے پیسے لینے کل آپ کو, اور وہی ہوا پھر. وہی ہوا آخر میں ماننی پڑی بات ہے. مطلب وزیر اعظم کو لٹرلی کالیں کرنی پڑی, خط لکھنے پڑے, ملاقات کرنی پڑی, جنہیں آپ آنکھیں دکھا رہے تھے آنکھیں جھکا کے پیسے جا کے لینے پڑے. دیکھیں جب وزیر اعظم, جب کوئی وزیر اعظم IMF کو ٹیلی فون کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ کے ساتھ اس کی ڈیڈ لاک ہو چکی ہے. میں بھی ڈیل کرتا رہا ہوں نا, تو ہم عمران خان کے پاس اس وقت جاتے تھے جب ہمیں یہ لگنا ہوتا تھا کہ یار اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کنسٹرکشن کی اسکیم آئی, اس میں ایک ایمنسٹی تھی. اب وہ IMF والے ایمنسٹی نہیں مانتے تھے, تو شیخ صاحب کی ڈیڈ لاک, شیخ صاحب نے کہا میں نہیں کروں گا. تو پھر وہی بات کرنی پڑی اسے جا کے. تو وہ پرائم منسٹر نے بات کی. تو پرائم منسٹر کے آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ باقی سب ناکام ہو چکے ہیں, ٹوٹل زیرو ہو چکا ہے. اب یہ مگر یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک نان ٹیکنیکل آدمی بیچارہ جا کے جب بالکل ہاتھ پیر جوڑ لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. دیکھو اس پہ تھوڑا سا اور پاکستانی عوام کو بتا دوں, جب وہ جو ہاتھ پیر جوڑتا ہے پھر ڈائریکٹ نہیں جوڑتا, پھر وایا واشنگٹن جوڑتا ہے. تو وہ پھر آپ دیکھیں پھر اس کے لیے کنسیڈریشن ہوتی ہے, پھر شرمندگیاں ہوتی ہیں, کمپرومائزز ہوتے ہیں. پر سب اور اہم بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے سینیریو میں کیونکہ آپ ان کانٹیکٹ تو تھے عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے ساتھ, تو جو 16 دسمبر 2021 والی تقریر ہے اس کے بعد آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ بھائی میں آپ سے سنسیئرلی کہہ رہا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, غلط طرف جا رہے ہیں, وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جس طریقے سے معیشت کو لے کے جا رہے ہیں یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیے میں ان سے کانٹیکٹ میں تھا, میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ نے غلطی یہ کی ہے کہ جو آپ کا اکنامک کا وزٹ تھا, جو آپ کو اکنامکس میں تھوڑا بہت آپ کو اکنامکس میں پبلک کو ساتھ لے کے چلتا تھا, جہانگیر خان ترین, اس کے ساتھ آپ نے ایک بڑا ڈیڈ لاک کیا. اور یہ کہ یہ جو شوکت صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے ان کو آپ یہ کہہ رہے, آپ نے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ مجھے 6.25% کی گروتھ ریٹ چاہیے. اب 6.25% کی گروتھ ریٹ MG گاڑی امپورٹ کر کے نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا 6.25% میں بھی بنا سکتا ہوں, میں آپ امپورٹ کرنا شروع کر دوں, ہو جائے گی 6.25. تو جب آپ نے 6.25%, آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے یا 6.25% کی گروتھ چاہیے. جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ 6.25% کی گروتھ چاہتی ہے, 6% پلس کی گروتھ چاہتی ہے اگلے الیکشن میں جانے کے لیے, تو اس دن انہوں نے تباہی اپنے لیے کھول لی تھی.
خود ہی کھول لی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں ہو رہی ہے, گاڑیاں بنا کے لارجسٹ آپ گاڑیوں کو اسمبل کر کے آپ اگر کہتے ہیں کہ میری گروتھ ہو گئی ہے, یہ بات خان صاحب کو سمجھ آ گئی تھی. اور خان صاحب کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ تھی کہ جو اکنامکس وہ چلا رہے ہیں اس اکنامکس کی بنیاد پہ وہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. اس لیے ڈاکٹر حفیظ شیخ کو ہٹایا گیا؟ نہیں حفیظ شیخ نہیں, میرا مقصد ہے دیکھیے میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ حفیظ شیخ کو ہٹا کے اس لیے شوکت علی صاحب کو لایا گیا نا, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب ایک کنزرویٹو آدمی تھے کہ بھائی آپ نے اکانومی کو اسٹیبلائز رکھنا. اگر یہ گورنمنٹ چلتی رہتی شیخ ترین صاحب کی, تو پارٹی کو الیکشن میں 5% ووٹ بھی نہیں ملتا, کیونکہ وہ اکنامکلی کلیپس کر جاتے بائی دا اینڈ آف دا ٹرم. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی ٹرم کے اینڈ تک کولیپس ہو گیا ہوتا پاکستان. نہیں, اکنامی کلیپس ہو جاتی, مطلب ان کو گورنمنٹ کی پاپولیٹی نہیں ملتی نا, میرا مقصد کہنے کا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اکنامکلی پاکستان کولیپس کر جاتا. پاکستان نہیں کولیپس کرتا, اور جو رول پاور میں ہوتا ہے وہ کولیپس کرتا. تو وہ تو پہلے ہٹ کے تو ان کو ایک سمجھ لیں ایکسکیوز مل گیا نا ان دیٹ سینس. یعنی اس گروتھ کا فائدہ نہیں ہونا تھا جو کہ اتنے بڑے کرنٹ اکاؤنٹ, کیونکہ مسلسل ریزروز گر رہے تھے, $10 ارب سے بھی کم ہو گئے تھے, $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا تھا. شاہ صاحب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہماری ساری گورنمنٹیں اپنے آخری سال میں ایک گروتھ بنا دیتی ہیں, اور وہ گروتھ آخری سال میں جا کر پاکستان کے ریزرو کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے. جو خاقان عباسی کی آخری گورنمنٹ دیکھ لیں, اس میں ہائیسٹ گروتھ پاکستان کا $19 ارب. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم ہر آخری سال میں بیٹھ کر ایک الٹی پلٹی گروتھ بنا دیتے ہیں وداؤٹ اینی تھنگ, اور یہی ہم یہ کرنے جا رہے تھے. تو اس میں یہ پاکستان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوتا, مگر ان کی پارٹی ختم ہو جاتی اکنامکس پوائنٹ آف ویو پہ. اور آپ کے اگر آپ ساتھ ہوتے تو کیا آپ کا یہ مشورہ تھا, کیونکہ ظاہر اس ایک جو فیصلہ ہے اس کے ذمہ دار تو شوکت علی صاحب نہیں ہے, تو عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ جاتے جاتے وہ ڈی ریل کر گئے IMF کا پروگرام, سبسڈیز اناؤنس کر گئے بجلی پر, ساتھ میں پیٹرول پر. آپ کا مشورہ یہ ہوتا انہیں, آپ سمجھاتے, یا انہیں سمجھ میں آنی نہیں تھی جتنا آپ نے ساتھ کام کیا, کیونکہ شوکت علی صاحب فور اے فیکٹ میں جانتا ہوں کہ اس چیز کے حامی نہیں تھے کہ یہ ہونا چاہیے, مگر پھر بھی وہ کر گئے جاتے جاتے. دیکھیے نہیں, میرا پتہ ہے کیا ویو ہے, میرا یہ ویو ہے ان کے بارے میں کہ بلکہ پاکستان کی اکنامک ٹیمز کے بارے میں کہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کے سامنے بول سکتے ہیں. تو یہ ان کی غلط بات بھی مان لیتے ہیں, اور یہ کوئی لانگ ٹرم ویو نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اور یہی عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا, اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اکنامی نہیں اس طرح چل سکتی, ایگریکلچر میں سیریس پرابلم آ گئے تھے, تو اور ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی تھی. تو ہم تو مشورہ دے رہے تھے ان کو کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں, اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, مگر وہ مطلب اس وقت جو تھے وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. عمران خان صاحب سننے کے موڈ میں نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا, ایک آدمی انوینسیبل سمجھنے لگے اپنے آدمی کو, یا اپنے آپ کو, یا انڈسپینسیبل سمجھنے لگے. ٹھیک ہے, اگر میں ناکام بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے, پاکستان تو میرے ساتھ چلے گا ہی نا. جب ایک آدمی کا سوچ یہ آ جاتی ہے پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. مطلب انڈسپینسیبل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے فیل کرتے تھے, کیونکہ عوام میں تو وہ بار بار بائی الیکشنز بھی ہار رہے تھے حکومت جانے سے پہلے, نظر آ رہا تھا کہ پاپولیرٹی لوز کی. اب تو خود بھی مانتے کہ میں لوز کر رہا تھا, میری حکومت گرا کے اس کے بعد نہیں. وہ دیکھیں ان کا یہ ہمیشہ سے میرا ذاتی بھی ہوا ہے, وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ پاکستان میں جو باقی دو لوگ پولیٹیشنز ہیں میں ان سے ڈفرینٹ ہوں, اور پبلک ایک لارج مجھے سپورٹ مل جائے گی جب بھی میں ماس الیکشن میں جاؤں گا. یہ ان کا ایک بلیف تھا. اور میں نے ان کو بہت آخر میں بھی جب ہٹنے کے بعد بھی ان کو کہا کہ آپ ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اور یہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں, الیکشن کرائیں. تو انہوں نے ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے نہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. دیٹس the whole problem. That's where he collapsed basically. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا اگر ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی؟ دیکھو ان کا بلیو ہے کہ میں اگر باہر بیٹھ جاتا ہوں تو میں بھی اسی کیٹیگری میں چلے جاتا ہوں, مگر میرا سوال یہ کہ یہ تو آپ کا پرسیپشن ہے نا, آپ کہہ رہے ہو کہ میں برابر ڈفرینٹ ہوں, مگر کیا مگر جو ان کو جوائن کرتا ہے وہ تو اس کے تو گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پارٹی کا صدر بنا دیا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ جب آپ میرا ذاتی ویو ہے کہ ان کو آخر تک یہ آفر کی گئی تھی, کی جا رہی, شاید ابھی بھی کی جا رہی ہو, کہ بھائی آپ ساتھ بیٹھے بات کریں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ یار یہ ABCD سے میں بات ہی نہیں کروں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ جو چیز ہے نا, میرا اپنا خیال ہے اس ٹینجنٹ پہ بات نہیں جانی چاہیے تھی, اور وہ چلی گئی جاتی. اور آپ دیکھ لیں سارا ایشو یہی ہے, اور باقی کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ABCD سے بات نہیں ہونی چاہیے. اگر ABCD بات اگر پولیٹیکل ریئلٹی ہے تو بات کرنی پڑے.